اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس پاک پروردگار، اس مہربان اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے ہمارے سوال ہیں کہ یزید کی قبر کس نے اور کب بنوائی؟ اس کی قبر کو کس لیے اور کیوں کھولا گیا؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان سوالات کے جوابات آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ یہ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام یعنی معاویہ رکھا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے بالکل مختلف اور بالکل الگ طریقے سے ہوئی تھی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ یہی بیٹا اس کے بعد اس کا حقیقی جانشین بنے اور اس کے سلطنت کو آگے استحکام دلائے۔ اور حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی دنیا ترین کی سب سے بہترین معلم یعنی شیخ معلم جو تھے المخصوص، ان کے درس میں بھیج دیا اور معلم کو بتا دیا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ معاویہ پر خاص توجہ اور خاص محنت کی گئی اور اسی دوران 61 ہجری میں کربلا کا دل خراش اور پرسوز واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ معلم عمر المخصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس واقعے کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی اور انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا۔ استاد تھے آخر، معلم نے یزید کے دونوں بیٹوں کو یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا اور ان کے دلوں کے اندر محبت اہل بیت اور حب علی ڈال دی۔ اور چنانچہ واقعہ کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں اور آخر کار کربلا کے پرنم واقعے کے 3 سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیت ناک موت کا شکار ہوا تو معاویہ ابن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہو گئے۔ اور لعین یزید کی وفات کے بعد جب ابن یزید یعنی معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنے رنگ دکھانے لگی۔ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کروایا اور محض 40 دن میں ہی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے رسول اللہ کے گھرانے اور نواسے نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیا ہے، اور اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 دن میں ہی لوگوں کو اپنے محل سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک تحقیقات کی اور پھر تخت چھوڑا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ 20 سال کی عمر جب انسان اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، یعنی یزید کا جانشین ہونا اور پوری کی پوری اسلامی مملکت کی حکمرانی کرنا اپنی تمام ناجائز اور جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس طرح عظیم نقصانات پہنچائے ہیں تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ سامنے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذابوں سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا، جو ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے توفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ تو اس نے ایک عزم رافع کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پہ جا بیٹھا، اور اپنی تقریر میں اس نے سب سے پہلے خدا کی حمد اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی طرف ترغیب دیتا رہا اور وہ اپنے کاموں پر بھی فخر کیا کرتا تھا۔ میرے باپ نے اللہ کے حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے پناہ ظلم ہونے دیا، اور آج یقیناً برزخ میں
زیر عتاب ہوگا۔ اور یہ کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ بولا، اے لوگوں، تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، اور نہ آل رسول کے قاتل کا ممبر اس ممبر پر بیٹھے گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر یا اہل سمجھتے ہو وہ یہ ممبر سنبھالے، میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ چنانچہ معاویہ بن یزید کے ان الفاظ نے لوگوں کے دلوں پر آگ لگا دی، اور پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آئے۔ اس کی ماں اور عزیز و اقارب تو انہوں نے دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ چنانچہ اس کے بعد بنو امیہ نے مومی شہزادے مروان بن حکم کے حکم پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا لیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا دیا، اور بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کے استاد ہیں، تو انہوں نے اس استاد شیخ عمر المخصوص کو زندہ دفن کروا دیا۔ مروان کے حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا، اور پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حاکم تخت نشین رہا، اور اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبھالی اور ایک طویل مدت یعنی 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی، اور 705 عیسوی میں عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ چنانچہ اسی کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقوں کو فتح کیا گیا، اور اسی کے دور میں حضرت سیدنا امام الحسین کے شہزادے سید امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی، اور 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا، اور 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید اور یزید بن ولید نے، اور ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری سلطنت کے بادشاہ کو شکست دی اور مروان کو شکست دے دی، اور پھر ابو مسلم خراسان نے ابو جعفر بن منصور کو اور ان کے بھائی ابو العباس انصفا کو حکومت سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھا لی، اور بنو امیہ کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، اور کربلا کے واقعے کے اندر ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئی، اور اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفال نے یزید کے قبر کھولنے کا بھی اعلان کیا، اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش کو دیکھنے آئے، اور لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس چاہتا تھا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکا دو تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کر سکیں، اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرت ناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھدوایا، اور جب قبر کو کھودا گیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا، اور اس سے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ عبرت حاصل ہوئی۔ چنانچہ وہ شخص دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا جو آل پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت یا دشمنی رکھے، اور دنیا کی لالچ اور ہوس کے اندر مبتلا ہو کر ان پاک ترت لوگوں سے بد اہلی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کی محبت اور اطاعت عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ نے اس انفارمیشن کو تھوڑا سا بھی پسند کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک ضرور کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو۔ تھینک یو سو مچ۔